الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم محترم سامعین کرام، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے۔ اسی لیے جس انسان کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنے کام کا وہ انسان ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کے وقت کی قیمت لگتی ہے۔ ہم جب پڑھ رہے تھے دارالعلوم کراچی میں، تو حضرت علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہمیں معاشیات کا دورہ کراتے تھے تخصص میں۔ تو اس میں جب حضرت معاشیات پڑھاتے تھے تو باہر سے کچھ ماہرین کو بھی بٹھاتے تھے ساتھ میں کہ کہیں کسی جگہ وضاحت یا تصحیح کی ضرورت پڑے تو وہ کریں۔ تو اس میں ایک صاحب تھے، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جس کمپنی کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں تو اس کے میرے خیال میں اللہ معاف فرمائے کہ اگر 19-20 ہو رہی ہو تو فرمایا کہ اس کا 1 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ جس کمپنی کو وہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں، وہ اتنے ماہر ہیں معاشیات میں کہ وہ اس 1 گھنٹے کا 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو وزٹنگ پروفیسر ہوتے ہیں یا بعض دکاترہ جو ہوتے ہیں، ڈاکٹرز حضرات، دوسرے ہاسپٹلز میں کلینکس میں جا کے آپریشن کرتے ہیں یا وہاں ٹائم دیتے ہیں، تو وہ گھنٹوں کے حساب سے پیمنٹ کرتے ہیں۔ اور آج کل ٹیوشن والے جو حضرات ہیں، ٹیچرز، آپ جانتے ہیں وہ بھی گھنٹے کا 100 150
یعنی گھنٹے کے حساب سے وقت اپنا چارج کرتے ہیں، تو انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے، انتہائی قیمتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو ایسی قیمتی چیز پر صرف کرو کہ اس کا بدلہ تمہیں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر ملے۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کی سب سے قیمتی اور نفیس چیز ہے اس کو ایسی قیمتی اور اعلیٰ چیز پہ لگاؤ کہ اس کا درجہ اور اس کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے تمہیں بہت زیادہ بے حساب ملے۔ اسی لیے عبادات کی جو ترتیب ہے اس میں آپ کو یہ ملے گی کہ عبادات کے اندر وقت کا تعین ہے، موسم کا تعین ہے۔ بعض عبادات ہیں وہ عمر میں ایک دفعہ ہے، حج آپ پر عمر میں ایک دفعہ فرض ہے بس۔ روزہ سال میں ایک مہینے فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ وہ بھی سال میں ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، جبکہ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے مختلف اوقات میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ان لمٹ کر دیا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی موسم نہیں ہے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کی زبان پر جاری اور ساری رہے۔ اور وہ میں نے آیت میں تلاوت کی تھی، اللہ کے آیت فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، ان لمٹ یاد کرو اللہ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر تو بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ۔ کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، کسی زمانے کی تعین نہیں ہے، کسی موسم کے ساتھ تعین نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ہمیشہ کرتے رہو۔ اس میں بھی بعض اوقات کی خاص طور پر تحدید کر دی، بکرۃ و اصیلا، صبح شام تو خاص طور پر کرو۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اور پھر اس کے لیے کوئی کیفیت بھی نہیں ہے، جس حالت میں تم ہو، کھڑے ہو تو اللہ کو یاد کرو، بیٹھے ہو تو اللہ کو یاد کرو، لیٹے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ یعنی کسی زمانے کے ساتھ یہ محدود نہیں، انسان کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، حتیٰ کہ لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، کیونکہ زبان کا ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، ہاتھ سے نہیں ہے یا پیر کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے زبان کسی بھی حالت میں چل سکتی ہے۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کی زبان اللہ کی یاد میں تر رہ سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ بسا اوقات ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کی زبان اللہ کی یاد میں تر ہو سکتی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کریں۔ اور اسی طرح اسلاف کے جو واقعات ملتے ہیں ذکر کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو اتنا عادی کرایا تھا کہ آپ جب حمام تشریف لے جاتے تو زبان کے نیچے ایک کنکر رکھتے تھے تاکہ قضاء حاجت کے وقت بھی زبان جاری نہ رہے اللہ کی یاد، اتنا اس کو عادی بنایا تھا۔ اور ہمارے جو بزرگان، بعض کے حالات ہم نے سنے، بعض کو دیکھا کہ جو اس بارے میں خانقاہیں کھول کر اللہ کی یاد پر بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو یقین جانیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد میں دھڑک رہے ہیں، اتنا اس پر پریکٹس کرتے ہیں، اتنا مشق کرتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی مجبوری بن جاتی ہے ذکر۔ آپ کبھی تجربہ کر کے تو دیکھیں،
غفلت میں بھی آپ کو بسا اوقات یاد نہیں رہے گا، لیکن آپ کی زبان اللہ کی یاد میں جاری رہے گی۔ سوتے ہوئے بھی بعض اوقات دیکھا گیا کہ آدمی سویا ہوا ہے لیکن اس کا دل دھڑک رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اس پر خوب پریکٹس کرے۔ تجربہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ کبھی کسی وجہ سے نہیں بھی کر پاتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھول گئے۔ جیسے آپ کو تسبیح پڑھنے کی عادت ہے، صبح شام گاڑی میں کہیں بھی، جس دن آپ کسی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو آپ کو یوں لگے گا کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، بے چین ہو جائیں گے آپ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج میں آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو واپسی پر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہو، میرا سلام پہنچاؤ اپنی امت کو، اور ان کو میرا یہ پیغام دو کہ جنت جو ہے اس کے بڑے بڑے چٹیل میدان ہیں، جنت کے بڑے بڑے چٹیل میدان ہیں، اور اس کی کھیتی ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ کا ذکر اس کی کھیتی ہے، جتنا ذکر کرو گے وہاں کھیتی اگتی رہے گی اور سرسبز ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی، کرو ذکر جتنا کر سکتے ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز ختم کرو تو اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد فوراً فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اسی طرح فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت او الا ان یموت، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی کے ساتھ پڑھے تو اس کے اور جنت میں سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں ایک بعض عادات اچھی بھی ہیں، بعض بری بھی ہیں۔ ایک بری عادت یہ ہمارے ہاں ٹرانسفر ہو گئی ہے کہ نماز بس السلام علیکم السلام علیکم چھلانگ لگاتے، اور پیچھے جو نمازی بس اوقات نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے بھی چھلانگ لگا کے جاتے ہیں۔ حالانکہ آیت الکرسی کا پڑھنا ثابت ہے اور یہ حدیث ہے، عادت بنائے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی۔ اسی طرح ایک موقع پر فقراء صحابہ جن کے پاس مالی زیادہ گنجائش حیثیت نہیں تھی، وہ جب دیکھتے تھے کہ ان کے جو دوسرے صحابہ جو ہیں، دوسرے حضرات جو مالدار ہیں، وہ صدقے کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، مجاہدین کی مدد کرتے ہیں، اور یہ بیچارے نہیں کر سکتے، تو اعمال میں اور نیکیوں میں بڑا شدید تنافس رہتا تھا، ان میں مقابلہ بازی رہتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے دل میں کہا کہ اس دفعہ میں حضرت ابو بکر سے آگے ہی نکلوں گا، جا کے پورے گھر کا آدھا سامان لایا۔ بعد میں جب حضرت ابو بکر آئے تو وہ تو پورا ہی گھر کا سامان لے کر آئے۔ ایک تنافس تھا، مقابلہ تھا۔ تو انہوں نے بھی جو غریب صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے ذی اموال مال والے ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، یہ تو ہم سے آگے نکل رہے ہیں اجر میں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ مجاہدین پر خرچ کرتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے بھی کوئی عمل آپ بتا دیں کہ ہم مقابلہ کریں ان کے ساتھ۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کلمات سکھائے اور فرمایا کہ یہ کلمات اگر تم پڑھو گے تو تسبقون تدرکون بہ من سبقکم، جو لوگ تم سے آگے چلے گئے ہیں دنیا سے ان کو بھی تم عمل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ان کو بھی پالو گے. یعنی ان کلمات کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ تم ان کو بھی پالو گے اجر میں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں بن سکے گا سوائے ان کے کہ جو یہی کلمات کرے یا یہی کام کرے. بڑے خوش ہو گئے. اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں ہے کہ 33 سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کر 100 پورا کر دے. بڑا زبردست ثواب ان کو مل گیا، خوشی خوشی نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے غمگین حالت میں. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے ہمیں عمل بتایا تھا وہ تو ہمارے مالدار صحابہ کو بھی پتہ چل گیا. اب یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو مالدار تھے وہ بھی اعمال سے غافل نہیں تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جو مال آتا جاتا ہے انسان اخلاق سے پیچھے ہٹتا ہے، دینداری سے پیچھے ہٹتا ہے، نمازیں رہ جاتی ہیں، پھر وہ اپنے مالداروں کی صف میں آتے ہیں، پھر وہاں کے تقاضے ہی الگ ہوتے ہیں. لیکن ان کے ہاں اللہ نے جو مال دیا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن عمل میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں. اب جب انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ بھی کرنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ مقابلہ تو پھر بھی نہیں رہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جب اللہ ان کو دینا چاہتے ہیں تو میں کیسے روکوں؟ اللہ نے مال بھی دیا ہے اور عمل کی بھی توفیق دی. اسی طرح ایک موقع پر اس زمانے میں بڑی تنگی کے ساتھ زندگی گزرتی تھی، مادی امکانیات اتنے زیادہ، وسائل اتنے فراہم نہیں تھے جیسے آج کل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا ایک موقع پر کہ ہم دونوں اپنے ہاتھ سے کام کر کر کے تھک گئے ہیں، آپ بھی بڑی تھکتی ہیں، ہاتھ سے چکی پیستی ہیں، پھر گھر کا کام، پھر یہ پھر وہ، بچوں کی پرورش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی طرف سے کچھ غلام آئے تھے، غلام لونڈیاں. تو آپ جائیں اپنے والد سے ایک لونڈی کا یا غلام کا مطالبہ کریں تاکہ کچھ کاموں میں ہمیں آسانی ہو. تو آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی اور محبوب بیٹی تھی. یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کا مطالبہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رد کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر جو عمل ان کو دیا، یقیناً یہ عمل ایسا ہے کہ وہ اس مطالبے سے کئی گنا بڑھ کر ہے. فرمایا بیٹی ٹھیک ہے غلام دوں گا تو تمہیں تھوڑی آسانی ہوگی، لیکن میں تمہیں ایک عمل ایسا بتاتا ہوں کہ اگر یہ عمل تم سونے سے پہلے کرو گی یا کرو گے تمہیں اس غلام سے کئی گنا زیادہ یہ بہتر ہے. اور وہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے یہی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کتنے مبارک کلمات ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا اجر. اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت اس کا معمول ہی بنائیں. بخاری شریف تو آپ جانتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے احادیث میں. بخاری کی آخری حدیث
جس پر ہمارے شیخ الحدیث حضرات جو بخاری پڑھاتے ہیں مدارس میں، وہ جب ختم بخاری کی تقریر کرتے ہیں اس حدیث پر تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 اور 4 گھنٹے تک اس پر بحث کرتے ہیں، اس حدیث پر تقریر کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت اور اتنی والی اور اتنی اہم حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ہیں، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کے پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، ہلکے ہیں، بڑے آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا ترازو کے اوپر، میزان عدل کے اوپر، تو اس وقت ان کلمات کا وزن بہت بھاری ہوگا، اور اس کے ساتھ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے نزدیک یہ 2 کلمے بہت محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ کلمات ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں، ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہیں، آپ نکلے گھر سے، وہ بیٹھی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھی ہیں، اشراق کے بعد آپ تشریف لائے، دیکھا کہ ام المؤمنین اسی طرح بیٹھی ہوئی ہیں مصلی کے اوپر، تو فرمایا کہ کیا جس حالت میں میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا اسی حالت میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی یہاں سے ہلی نہیں ہے، اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں مصلی کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اسی طرح بیٹھی ہوں، اور ظاہر ہے جب بیٹھی ہے تو ذکر کیا ہوگا، تلاوت کی ہوگی، اور یعنی اذکار پڑھے ہوں گے۔ فرمایا کہ لقد قلت بعدک، میں نے آپ کے یہاں سے نکلنے کے بعد کچھ کلمات کہے ہیں، 4 کلمات کہے ہیں 3 دفعہ، اگر ان کلمات کا آپ کی اس پوری جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس عرصے، ظاہر ہے فجر سے لے کر اشراق تک پونے گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے، اس پورے عرصے میں آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اگر ان کلمات کا، ان 4 کلمات کا یا 5 کلمات کا آپ کے اس پورے عمل کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو وہ ان سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ کون سے ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اسی طرح یہ مختصر اذکار ہیں، اگر ہم اس کو معمول بنائیں، تسبیح بنائیں اس کو کہ ہم نے دن میں ایک تسبیح 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، 100 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت، تو انشاءاللہ اس طرح آپ کی عادت بھی بن جائے گی۔ 100 تو یہ کم از کم اس کی مقدار ہے، آپ اس کو بڑھا کر 200 کر دیں، 500 کر دیں، 1000 کر دیں، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ سے زیادہ کریں، اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ غور سے سنیں اور اس پر تو آج سے عمل کریں. من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے یہ کلمات کہے فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 دفعہ، جس نے دن میں 100 دفعہ یہ کلمات پڑھے تو اس کو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں. کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھنے پر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب کو یاد ہوتا ہے. 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. پہلی فضیلت. کتبت لہ 100 حسنہ، اس کو 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ومحیت عنہ 100 سیئہ، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. اور نمبر 4، وکانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذلک حتی یمسی، اور اس کے لیے اس دن شیطان سے حفاظت کا سبب بنتے ہیں یہ کلمات شام تک. اگر صبح پڑھا ہے تو شام تک اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے انسان کو شیطان کے تمام تر نرغوں سے، حربوں سے، خباثتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھتے ہیں. اور 5ویں فضیلت یہ ہے وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور اس دن اللہ کے دربار میں کسی کا عمل اس آدمی سے بہتر نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھے ہوں. بات آ گئی سمجھ میں؟ مختصر کلمات ہیں لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایامکم یوم عرفہ، کہ عرفے کا دن سب سے افضل ترین دن ہے. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہی کلمات میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے یوم عرفہ کو جو بہترین کلمات ادا کیے ہیں، ان سب نے وہ کلمات یہی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی سب سے بہترین کلمات جو ادا کیے ہیں وہ ان کلمات کی صورت میں ادا کیے. تو اب ہم دیکھیں کہ ہم 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 200 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے. تو اب یہ باتیں ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، صرف سبحان اللہ وبحمدہ جس نے دن میں 100 دفعہ پڑھا، فرمایا حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، بہترین کلمات لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے. اسی طرح حضرت ابو الدرداء ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، وہی کلمات 100 دفعہ اس کے 5 فضائل آتے. جس نے 10 دفعہ پڑھے فرمایا اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا کہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جتنا ثواب 10 غلام آزاد کرنے کے برابر انسان کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب یہ کلمات 10 دفعہ کہنے سے اس آدمی کو ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ کلمات ہیں وہ نہ بتاؤں؟ پسندیدہ کلمات۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات بتائے، وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کلمات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ ہمیشہ اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھتے تھے، اور اس کے فضائل بھی اسی لیے، یہ تو میں نے چند ایک فضائل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ورنہ کتاب الفضائل میں جو احادیث جمع کیے گئے ہیں اس میں بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ تو اب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے یہ کوئی کم ہے، بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو عادت ڈالیں ذکر کرنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، بلکہ بعض بڑی عمر کے لوگ بھی چلتے پھرتے کسی کے زبان سے کوئی گانا نکل رہا ہوتا ہے، کسی کے زبان سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے، کچھ غیبتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو ان سب سے بہتر ہے کہ ذکر کریں، شروع میں تھوڑا سا معمول بننے تک تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنا ہوگا، توجہ سے کرنا ہوگا، پھر جب آپ کا معمول بن جائے نا، پھر انشاءاللہ یہ خود بخود آپ بے فکری میں بھی ذکر ہی کریں گے، سوتے میں بھی ذکر ہی کریں گے۔ نیند کے جو اذکار ہیں، سونے کے اذکار وہ تو الگ ہیں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو اذکار جو آپ حدیث میں آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے اس کے اندر جتنی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو بے اختیار بھی ہماری زبان سے انشاءاللہ ذکر ہی ہوتا رہے گا، اور یہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ اور اپنے اوقات کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ ہے یہ، ورنہ بعض اوقات ہم بیٹھے بیٹھے گھنٹے بیٹھے وقت ضائع کر دیتے ہیں، بعض اوقات خبروں میں، بعض اوقات کوئی کھیل ویل دیکھنے میں، بعض اوقات سیاسی بحث و مباحثے میں، بعض اوقات ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر کی عادت ڈالیں، شروع میں تھوڑا تکلفاً ہم کریں، عادت بنانے تک مثلا 100 دفعہ سے شروع کریں، پھر 200 کریں، پھر 300 کریں، اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنز من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمات۔ اور درود شریف کے بارے میں اللہ نے ایک تو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھو، درود و سلام پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی مرتن صلی اللہ بہا علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، ایک کے بدلے 10۔ اور فرمایا کہ من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو عافیت کا دروازہ ہی کھولتے ہیں۔ بہت زیادہ فضائل ہیں، تو ہم عادت بنائیں، سبحان اللہ 100 دفعہ، الحمدللہ 100 دفعہ، اللہ اکبر 100 دفعہ، استغفر اللہ 100 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ،
اسی طرح درود شریف، اسی طرح یہ جو کلمات ابھی پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح یہ بھی جتنے اذکار آئے ہیں، اگر ہم اس کو اپنی عادت بنائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی قیمتی سے قیمتی تر بن سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس کا جب ثمرہ اور اس کا پھل ہمارے سامنے آئے گا آنکھیں بند ہونے کے بعد، تو انشاءاللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں اجر دیں گے تو انشاءاللہ اس وقت یقیناً ہمیں بہت خوشی ہوگی ان کلمات کے اوپر ملنے والے اجر کو دیکھ کر۔ تو بس دنیا میں عمل کرنا ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں سے جانے کے بعد تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے اوقات کی حفاظت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم فرائض کو بجا لانے کے بعد جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد عام اوقات میں اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ بس شروع میں تکلفاً پڑھیں، تھوڑی مشقت کے ساتھ پڑھیں، پھر انشاءاللہ جب عادت بنے گی تو آپ بے فکر ہو جائیں گے، خود بخود آپ کی عادت ایسی بنے گی کہ آپ ذکر میں مشغول رہیں گے۔ اور یہ بات ہم جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ نوجوان اور بچوں کے لیے بھی ہے۔ ان کو اگر ہم یہ عادت ڈالیں کہ بیٹا 100 دفعہ یہ پڑھنے سے یہ اجر ہے، 200 دفعہ پڑھنے سے یہ ثواب ہے، اتنا پڑھنے سے یہ اجر ہے، تو انشاءاللہ جب انسان کسی چیز کا فائدہ اور ثمرہ دیکھتا ہے نا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ بہت ہی قیمتی ہے لیکن اس کا اجر کا پتہ نہیں ہے، اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہے، تو وہ انسان موجود ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ اذکار کے فضائل اس لیے بتائے ہیں کہ ہم خود بھی عمل کریں اور اوروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، ترغیب دیں، خاص طور پر اپنی خواتین کو ہم ضرور بتائیں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ تکڑی ہوں اس بارے میں، ان کو تو جب یہ فضیلتیں سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ وہ عمل کیے بغیر نہیں رہیں گی، اور ہمارے کہنے سے اگر انہوں نے عمل کیا تو عمل وہ کریں گی، ہمیں بھی ساتھ ساتھ اجر اور ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو بیان یہاں ہوتا ہے، ہمارے بھائی حیات صاحب اس کو ریکارڈ کر کے آگے یوٹیوب وغیرہ میں دیتے ہیں، آپ ان سے معلوم کر کے سنیں گھروں میں۔ ابھی تو وسائل الحمدللہ عام ہیں، ایک دفعہ سنی ہوئی بات اگر دوبارہ سنیں گے تو وہ تکرار ہو جائے گی، وہ آپ کے دل و دماغ میں پکی ہو جائے گی، تو پھر آپ اوروں کو آگے بتائیں، کیونکہ یہ چیز تو منحصر نہیں ہے کسی ایک آدمی پر، کسی ایک جگہ پر۔ آپ اس کو جتنی زیادہ اس کی تشہیر کریں گے، جتنا زیادہ بتائیں گے لوگوں کو، تو اتنا ہی آپ کے دماغ میں بھی یہ باتیں پکی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے سے آپ کو بھی عمل کی توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ الہ العالمین جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین خاص طور پر جتنے حاضرین یہاں تشریف فرما ہے، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ذکر اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ دائماً و ابداً کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنی یاد میں تر و تازہ رکھ۔ الہ العالمین اس کے فضل اور اس کی کے اجر سے الہ العالمین ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہماری ذکر اللہ ہماری عادت بنا۔ الہ العالمین ہمارے زبان سے اس کو ہمیشہ ہماری زبان ذکر اللہ پر جاری اور ساری رکھ۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو اپنا یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر جن اذکار کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں احادیث میں، پروردگار ان اذکار کو ہمیں خاص طور پر اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام تر فارغ اوقات کو اپنے ذکر اور اپنے یاد میں مشغول رکھ۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی خصوصی مہربانی سے ہمارے اوقات کو اپنی یاد میں الہ العالمین مصروف رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔